پردیسی کی عیاش بیوی کا واقعہ ہے جس کو مردوں کے شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنا من پسند مرد چنتی اور جب تک اس کا من ہوتا اس کا شکار کرتی، بعد میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتی۔ اس کا نام تھا بینا، یہ فرضی نام ہے۔ یہ اتنی خوبصورت تھی نا کہ کوئی بھی مرد اس کو ایک بار دیکھ لے تو پلٹ کے دیکھتا لازمی تھا دوسری بار۔ اس کی بولی بڑی میٹھی تھی، اس کا جسم کی بناوٹ بڑی پیاری تھی، ہر کوئی اس کا دیوانہ تھا۔ اس کے نام پہ مردوں میں، لڑکوں میں، کنواروں میں، شادی شدہ میں لڑائی رہتی تھی۔ اس نے شادی سے پہلے کئی شکار کیے تھے۔ اب اس کے خواب بڑے اونچے اونچے تھے، کوئی خوابوں کا شہزادہ تھا، امیر زادہ ہوگا، میری برات آئے گی، پر اس کے خواب سارے چکنا چور ہو گئے۔ اس کی شادی ہوئی ہے سادہ سے آدمی کے ساتھ جو دبئی میں ٹائل پتھر کا کام کرتا تھا۔ شادی کے بعد سسرال آتی ہے، ساس سسر سے بنتی نہیں ہے، اس کے نخرے بہت تھے۔ اس کا شوہر اس کو لے کے آ جاتا ہے، ایک گھر خریدتا ہے اور وہاں پہ شفٹ کر دیتا ہے۔ اور جو گھر تھا نا اس کے بغل میں ہی ایک کوٹھی تھی، بڑی اونچی عالیشان کوٹھی تھی۔ بڑے امیر لوگ تھے، ان کو سب سیٹھ کہتے تھے۔ اب جو بینا تھی نا، جو پردیسی کی بیوی تھی، اس کے چرچے وہاں بھی زد عام ہو گئے۔ ہر کوئی بینا کے حسن کی تعریف کرتا، شادی شدہ کیا اور کنوارے کیا۔ بینا بھی اتراتی رہتی تھی اور وہاں سے لچکاتی ہوئی، بل کھاتی ہوئی کمر کو جب لوگوں کے درمیان سے گزرتی نا تو لوگ پلٹ کے دیکھتے رہتے اور پوچھتے یہ کون ہے۔ آخر وہاں پہ جو سیٹھ تھا جس کی کوٹھی تھی، وہ ذرا بے باک آدمی تھا، وہ ٹھرکی تھا، عورتوں میں ذرا اس کا نام احترام سے لیا جاتا تھا۔ بہت سی عورتیں اس کی سہیلیاں رہ چکی تھی۔ اس نے بینا کو راہ چلتے روک لیا۔ بینا اس کو پہلے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جو مستی تھی نا بینا کو معلوم پڑ گئی۔ وہ بینا سے کہتا ہے آپ ہمارے محلے میں نہیں ہیں، کوئی بھی ضرورت کی چیز چاہیے، کوئی بھی مدد چاہیے، ہمارے گھر کے دروازے اور دل کے، یہ کہتا رک گیا کہ کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ بینا کہتی ہے یہ تو پکا وہ آم میری جھولی میں خود ہی گر گیا، میں سوچتی تھی اس محلے میں کس کو شکار کروں، یہ میرا پہلا شکار ہے۔ بینا شرماتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، دوپٹے کا چھلا بنا کے دانتوں میں دبا کے، کبھی انگلی دباتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ سیٹھ صاحب میں بہت دن سے آپ سے ملنا چاہتی تھی، مجھے آپ سے بڑا ضروری کام تھا، کچھ پرسنل کام تھا، پرائیویٹ بات تھی، پر میں شرما رہی تھی کہ آپ لوگ کیا سوچیں گے، ابھی اس محلے میں نئی آئی ہے اور اس نے مانگنا شروع کر دیا، ڈیمانڈ کر دی۔ وہ کہتا ہے یہ کیسی بات کرنی ہے، گھر ہی آپ کا اپنا ہے، بتائیں کیا بات ہے۔ یہ مسکرائی جا رہی ہے اور کہتی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے چلو آؤ اندر چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کے چائے شائے پیتے ہیں اور آپ کا مسئلہ سنتے ہیں۔ وہ بینا کو لے کے اپنے بیڈ روم میں آ جاتا ہے۔ پہلی ملاقات بیڈ روم میں۔ بینا بڑی متاثر ہوتی ہے کمرے کو دیکھ کے، گھر کو دیکھ کے۔ جب سپرنگوں والے صوفے پہ بیٹھتی ہے، اچھلتی ہے، بڑا خوش ہوتی ہے۔ بینا سے کہتی ہے کہ نا میرا شوہر دبئی میں ہے، ابھی چھٹی آیا ہوا ہے، چھٹی جانا ہے اس نے۔ تو یہ بات اس وقت کی ہے جب موبائل فون ایجاد نہیں ہوا تھا، تو میں نے اپنے شوہر کو فون کرنا ہے تو 100 پرائیویٹ بات ہوتی ہیں، بندہ پی سی او میں جا کے نہیں کر سکتا۔ آپ کے گھر میں ٹیلی فون ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ گھر میں آ کے میں فون کر لوں اپنے شوہر سے۔ وہ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، یہ گھر بھی آپ کا اپنا ہے، ٹیلی فون بھی آپ کا اپنا ہے، کہیں تو آپ کے گھر میں لگوا دیں۔ بینا نے جب دیکھا حاجی صاحب جو سیٹھ آدمی ہے اسے متاثر ہو رہے ہیں بینا سے، بینا ان کے ہاتھ پہ رکھ کے نا ہاتھ اپنا کہ شکریہ ادا کیا۔ حاجی صاحب نے بھی بینا کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا یہ آپ نے 1 منٹ میں اپنا کیا اور ساتھ ہی پرایا کر دیا۔ دوستی میں نو تھینک یو نو شکریہ ڈائلاگ مار دیا وہاں پہ، اور بینا کا ہاتھ دبا دیا اور بینا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بینا نے کچھ بھی نہ کہا تو وہ جو سیٹھ تھا سمجھ گیا کہ یہ تو پہلے ہی تیار ہے اس کام کے لیے، اب بس اس کو اگلا قدم اٹھانا ہے۔ یہ بینا کو چھوڑتا، گیٹ تک آیا، وہاں پہ بینا کو چھوڑا، پھر پوچھتا کہ تمہارے شوہر نے کب جانا ہے دبئی کے لیے، فلائٹ کب کی ہے؟ وہ کہتی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہارے گھر تک اور وہاں تمہارے شوہر سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بینا کے ساتھ اس کے گھر آتا ہے، وہاں اس کا شوہر بیٹھا ہوتا ہے، سلام دعا لیتا ہے۔ امیر آدمی تھا، سارے گاؤں جانتے تھے اس کو۔ وہ کہتا بھئی آپ کی فلائٹ کب کی ہے؟ آپ کی مسز آئی تھی، بیوی نے کہا ہے کہ وہ ٹیلی فون کی ضرورت ہے۔
تو میں نے کہا جب مرضی آپ فون کر سکتی ہیں یہاں پہ آ کے، اور آپ بتائیں فلائٹ کب کی ہے؟ وہ بتاتا ہے 2 دن بعد کیا ہے۔ وہ بولتا ہے گاڑی بک کرائی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ فلائٹ کہاں سے ہے؟ لاہور سے۔ پوچھتا کیا تاریخ بنتی ہے؟ وہ بتا یہ تاریخ ہے۔ اب یہ جو سیٹھ ہے یہ کہتا ہے اچھا 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 اچھا، اس تاریخ کو تو میں نے بھی لاہور جانا ہے، تو آپ نے ضرور ٹیکسی بک کرانی ہے، اتنی مہنگی ٹیکسی ہوتی ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا اگر آپ کو برا نہ مانے تو۔ وہ آدمی حیران پریشان، اتنا امیر آدمی اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے مجھ پہ؟ ٹیلی فون کی اجازت دے دی، اب مجھ کو چھوڑنے لاہور جائے گا۔ اس کے ذہن میں اصل بات آئی نہ کہ اس مرد کا شکار اس کی بیوی بننے والی ہے، اس کی ٹیکسی کی قیمت اس کی بیوی اتارے گی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، آپ کا بہت شکریہ۔ تو جو اس کی بیوی ہے بینا، اس کی تو لڑائی ہوگی سسرال میں، وہاں سے کوئی ساتھ نہیں جا سکتا، اگر اکیلی جائے گی اس کا شوہر شک کرے گا۔ اس کی ایک اور کزن تھی اسی گاؤں میں جو اس کی ہم نوا ہم پیالہ تھی، جو ایسے ٹیڑے مڑے کام کرتی رہتی تھی۔ اس کو تیار کیا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں واپسی میں اکیلے نہ ہوں۔ تو جناب 2 دن بعد یہ نکل پڑے ایئرپورٹ کے لیے، لاہور کے لیے۔ اب وہاں پہنچتے ہیں لاہور میں، راستے میں وہ جوس پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ بینا کا شوہر متاثر ہوتا ہے کہ کتنا ہمدرد انسان ہے، کتنا نیک انسان ہے، کتنا خدمت کرتا ہے لوگوں کی۔ اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑا، اس کی جب فلائٹ اڑ گئی واپسی، بینا کو کہتا ہے کہ میں نا یہاں میرے عزیز کا گھر ہے، وہاں پہ مجھے کام ہے ان سے، آپ وہاں پہ آرام کر لینا، میں ان سے کچھ گپ شپ کرنی ہے، کچھ کام کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو بینا سمجھ گئی کہ یہ کس کام کی بات کر رہے ہیں، بینا تو تیار تھی اس کام کے لیے۔ یہ وہاں پہنچ گئے۔ قسمت خراب سیٹھ کی کہ وہاں پہ اس بندے کی دوست کی فیملی اور مہمان آئے ہوئے تھے، اس کو روم خالی نہ مل سکا۔ آخر بینا کو اس کو روم میں لے کے گیا، ذرا گلے سے لگایا، بس یہاں تک کام رہا اور واپس آ گئے۔ واپسی پہ چائے شائے پیتے ہوئے تو پہنچے گھر۔ بینا کو سوچتا ہے کہ گھر چھوڑ دوں۔ بینا کا جو باپ تھا نا اس کے گھر پہ رہ رہا تھا تاکہ بینا اکیلی نہ ہو، شوہر باہر چلا گیا۔ پر یہ جو سیٹھ تھا سوچتا ہے کہ اب تو راستے ہموار ہو گئے ہیں، بینا کا شوہر چلا گیا ہے، اب بینا جب چاہے ملاقات کے لیے آ سکتی ہے۔ اگلے دن ہی بینا تیار شیار ہو کے، ایک ڈیپ گلے کا جو سوٹ پہن کے اور فل میک اپ کر کے پہنچتی ہے سیٹھ کے گھر اپنے شوہر کے فون کے انتظار میں۔ اور وہاں پہ راستے میں عورتیں محلے میں جو بیٹھی ہوتی ہیں گاؤں میں، وہ دیکھتی ہیں کہ یہ اس کا شوہر باہر چلا گیا ہے، نہ کوئی محلے میں شادی ہے نہ کوئی فنکشن ہے، اتنی بن ٹھن کے جو سیٹھ ہے یہ تو پہلے مشہور تھا محلے میں، ٹھرکی آدمی ہے، یہ اس سے گھر جا رہی ہے، خیر نہیں ہے۔ بینا وہاں پہنچتی ہے۔ سیٹھ تو ساری رات انتظار میں تھا، سویا نہیں تھا کہ بینا صبح آئے گی اپنے شوہر سے بات کے لیے کہ شوہر اس کا پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ بینا جب جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے سیٹھ کو کھینچ لیتا ہے کمرے کی طرف، گلے سے لگاتا ہے۔ بینا سے پوچھتا ہے ہاں بھائی، کہتی ہے میں اپنے شوہر کے فون کے لیے آئی ہوں۔ وہ کہتا ہے اس کا فون پتہ نہیں کب آئے کب نہیں آئے گا، نمبر بتاؤ کال کر لیتے ہیں۔ جو نمبر بتاتے ہیں کال کرتے ہیں شوہر سے، وہ بتاتا ہے میں پہنچ گیا خرید سے، سب ٹھیک ہے۔ اب بینا اور وہ جو سیٹھ ہے اب یہ ساری حدیں کراس کرتے ہیں اس ملاقات میں، بے لباس ہو جاتے ہیں اور اپنا تعلق ادا کرتے ہیں، حرام رشتہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بینا آ جاتی ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگلے دن بینا سے کہتی ہے سیٹھ دیکھو میرا شوہر ابھی باہر گیا، ہم نے مکان خریدا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم نے کبھی دیکھا نہیں میرا گلا خالی ہے، میرے کان میں کوئی خالی ہے، بالکل ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سیٹھ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے؟ سیٹھ تو پیسے والا تھا، سیٹھ کو اتنا پکا ہوا پھل چاہیے تھا۔ سیٹھ اس کے لیے اگلے دن کہتا ہے میں سرپرائز دوں گا اگلے دن تم کو۔ اگلے دن جب بینا ملنے آتی ہے اسے گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کرتی ہے، اس کے گلے میں ہار ڈالتا ہے، کانوں میں کانٹے جو ہوتے ہیں وہ ڈالتا ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتا ہے۔ بینا دیکھ کے واری نیاری بڑی خوش ہوتی ہے۔ محلے میں ہر بندہ اس چرچا کرتا ہے بینا کا اور سیٹھ کا کہ ان دونوں کے ناجائز رشتہ چل رہا ہے، لیکن وہ سیٹھ امیر آدمی تھا، اس کے بارے میں لوگ ڈرتے بات نہ کرتے تھے، ہے بھی خطرناک تھا وہ۔ اب بینا سوچتی ہے میں نے اس سے کافی کام نکال لیے ہیں، بڑا پیسہ کھینچ لیا ہے، ضرورت پوری کر لی ہے، لیکن یہ بندہ میرے کام کا نہیں ہے۔ بینا کی اپنی بھی ایک چوائس تھی، وہ چند دن ہی کسی مرد کو استعمال کرتی چھوڑ دیتی تھی۔ اب اس نے محلے کے 8-10 لڑکے چن کے رکھے تھے جو سیدھے تھے، نشہ پانی کو نہیں کرتے تھے اور ویسے بھی ہٹے کٹے تھے۔ بینا ان کو کہتی
کسی کو بلایا اپنے گھر کہ پیٹیاں کو ٹھیک کرنا ہے، ترتیب کرنا ہے، آپ آ جاؤ۔ لڑکے چلے گئے۔ اب لڑکے جو ینگ لڑکے ہیں وہ تو آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ لو جی، بینا وہاں بھی کرتے کراتے اس نے اپنے 8-10 یار بنا لیے۔ اب جو کوٹھی والا آدمی تھا وہ تھا خطرناک۔ اس کو جب معلوم پڑا، بینا کو سمجھایا، بینا کہتی نہیں نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، وہ تو میں نے کام کے لیے بلایا تھے، یہ تھا وہ تھا۔ اور اس کی پہنچ کافی تھی، اس نے لڑکوں کو، محلے کے جو لڑکے گنڈے تھے ان سے دھمکوایا، خبردار بینا کے گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو جتنے بھی لڑکے تھے نا وہ دور دور سے بینا کے نام کی آہیں بھرتے لیکن بینا کے پاس نہ جاتے۔ اب بینا کے جو گھر کے ساتھ تھا کھیت، وہاں پہ کسی نے ڈیرا بنا لیا۔ ڈیرا بنا ہوا تھا پہلے بھی۔ وہاں پہ ایک بندہ جو ڈیرا والا تھا اس کا ایک رشتہ دار آ کے رہتا ہے۔ اس نے وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ ڈیرے پہ آ کے رہنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا جوان تھا، پڑھا لکھا تھا، خوبصورت تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اب وہ بینا کے گھر کی دیوار اور اس کی دیوار ساتھ ساتھ تھی۔ اب اس کے بینا سے تعلقات اچھے بن گئے اور بینا اس سے بڑی خوش تھی۔ سیٹھ نے منع کیا، وہ منع نہ ہو۔ اب سیٹھ سوچتا ہے کہ اس سے میں بدلہ تو لینا ہے۔ اس نے کیا کیا، جو محلے کے آوارہ لڑکے تھے نا ان سے کہا کہ شراب جو ہوتی ہے نا، کچی شراب، اس کو مٹی کے برتن میں نیچے دباتے ہیں زمین کے اندر، وہ 3-4 ان کو پنجابی میں کہتے ہیں پانڈے لے کے آؤ۔ وہ پانڈے منگائے اور جہاں پہ وہ لڑکا رہ رہا تھا نا وہاں پہ رات کو جب دیکھا لڑکا نہیں ہے، زمین کھول کے زمین میں 2-3 جگہ پہ دبا دیے، مٹی ڈال دی اوپر سے، تو گھاس پھوس ڈال دیا تاکہ لگے پرانے ہیں۔ پولیس میں کال کی اور پولیس میں کال کر کے بتایا کہ فلانا ڈیرا ہے، یہاں پہ شراب بنتی ہے اور بیچتے ہیں۔ اس لڑکے کو وہاں پہ سب کے سامنے پورے چونک میں نا ننگا کر کے مارنا ہے۔ لے کے جاؤ، نہیں لے کے جاؤ مشکل نہیں ہے، مارنا لازمی ہے۔ اس کی چیخوں کی آواز نا میری کوٹھی تک آنی چاہیے۔ وہ جی پولیس پہنچتی وہاں پہ، پولیس پہنچی ہے وہاں پہ، دیکھا ہے، نشانی چیک کیا ہے، دیکھا شراب نکال بھٹی میں ڈلی، اس میں ڈلی ہوئی ہے برتنوں میں، کچی تیار ہو رہی ہے ابھی۔ لو جی انہوں نے کہا شراب پر بناتا ہے، یہاں شراب بیچتا ہے، دھندا کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ انہوں نے آر پار کپڑے پھاڑ دیے سارے، اس کو جناب جسم پہ کپڑا برائے نام رہ گیا، اور اس کو مارا لتروں سے، ٹھڈوں سے، تھپڑ سے، مکوں سے۔ لڑکا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، وہ بڑا خوش ہو رہا ہے۔ اور ادھر بینا کے جو سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں کہ یہ سمجھ گئی تھی بینا کہ یہ شرارت کس کی ہے۔ بینا فوراً پہنچی اس کے سیٹھ کے پاس، کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، جیسا کہو گے ویسا کروں گی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ آدمی مان گیا۔ اس نے فون کیا، بھائی ٹھیک ہے، اتنے کافی ہے آج کی سبق اس کا۔ اب وہ چلا گئے، وہ لڑکے کے پاس آئی ہے، گھر بلایا، اس کو سمجھایا، اس کو جو بھی ہے تم اب میرے گھر مت آنا، یہ سارا کام سیٹھ کا کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے میں سیٹھ سے خود بدلہ لے لوں گی، بس تم میرے گھر مت آنا۔ اور وہ سیٹھ کو نا جس دن، اب سیٹھ سے کہتی ہے تو میرے گھر آیا کر، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اب سیٹھ سے ملنے کے لیے، حرام رشتہ قائم کرنے کے اس کے گھر جاتا۔ وہاں پہ اس نے 1-2 محلے کے لڑکوں کو کہہ دیا سیٹھ میرے گھر پہ آئے تو تم نے، محلے کے لوگوں نے آ جانا میرے گھر پہ اور کہنا دیکھو سیٹھ اس عورت سے زبردستی کر رہا ہے، میں چیخوں گی چلاؤں گی۔ وہی ہوا، سیٹھ وہاں پہ نہ پکڑا گیا، لوگوں نے مارا پیٹا، بدلہ ہو گیا اس کا پورا۔ اب وہ سیٹھ نا اس کا اتنا دیوانہ ہو گیا، اس کے پیچھے سب کچھ لٹا دیا۔ جب سب کچھ لٹا دیا، اس کا شوہر تھا، وہ جب آتا اس کو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، وہ بیوی سے بات کرتا، بیوی اس کو کھانے کو پڑتی۔ آخر اس کی اس اثناء میں اس کی بیٹیاں بھی جوان ہونی شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 10-12 سال 14 سال چلتا رہا۔ اب بیٹیاں جب جوان ہو رہی ہیں وہ بھی اس کام پہ لگ گئی، ماں والے کام پہ۔ جب باپ سے لوگوں نے کہا دیکھو شرم کرو، تمہاری بیوی تو خراب تھی، تمہاری بیٹیوں کو اس کام پہ لگا دیا ہے۔ اور جو بندہ باہر سے کام چھوڑ کے آ گیا تھا، یہاں محنت مزدوری کر رہا تھا، اس نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، اس میں تکرار ہوئی، 2-3 بار جھگڑا ہوا۔ ایک دن بیوی نے اس کو نا گلے میں ڈال کے نا پھندا اور اس کو باندھ دیا اور خوب مارا، سر وغیرہ پھٹ گیا، منہ میں اس کے روئی ٹھوس دی اور وہ سانس گھٹنے سے مر گیا۔ پھر اس کا پھندا وغیرہ کھول دیا اور سیٹھ کو بولا کہ میں نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ سیٹھ بولتا ہے پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، اور محلے میں مشہور کر دیا چھت سے گر گیا تھا۔ اس بیوی نے اپنے مزے کی خاطر اپنے شوہر کو قتل کر دیا، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، اور کب تک چلے گا پتہ نہیں ہے۔ پہلے کبھی کبھی نا 1-8 گھر ہوتا تھا محلوں میں کہیں گاؤں میں خراب، اب تو سمجھ نہیں آ رہی
کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کی بیوی کہاں پہ جا رہی ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ اب یہ جو عورت ہے شادی سے پہلے خراب تھی، یہ نہیں کہ شادی کے بعد خراب ہوئی ہے۔ اس کا حسن ہی بڑا خطرناک تھا، اس کے لوگ دیوانے تھے حسن کے۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کو اس طرح کی حرکتوں سے محفوظ رکھے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔